بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ایک عید کا نہایت درد بھرا واقعہ سنائیں گے، لہٰذا اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال اور امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس کر فارغ ہو کر جائے نماز بچھایا تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اوپر لیٹ گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھنے کو کہا تو دونوں شہزادے مچل گئے اور کہنے لگے، امی جان، صبح عید ہے، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کر دیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا اور کہنے لگیں، مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا کر دوں گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھنے لگیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، اے کل کائنات کے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے۔ تیری کنیز نے بچوں سے صرف اس لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے بچوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ، میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہوا، سب نے افطاری کی۔ عید کا چاند نظر آ گیا۔ رات کو سوتے وقت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے پھر اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری رات نوافل پڑھنے میں گزار دی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ دعا مانگ رہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لایا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کپڑے لے لیے۔ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی لباس تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کے نئے کپڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نے پوچھا، بیٹی فاطمہ، یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں، ابا جان، ایک درزی دے گیا ہے، میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حسن اور حسین کا درزی بن کر آنے والا جبرائیل تھا، اور یہ جوڑے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لائے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کہنے لگیں، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت پر سوار کیا اور مدینہ کی گلیوں میں گھمانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امام حسن اور حسین علیہ السلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے فضائل سن کر امام حسین علیہ السلام نے بچپن کا پہلا روزہ رکھ لیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا، ایسا کہ وہ ہونٹ جن کو اللہ کے رسول چومتے تھے پیاس سے خشک ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسین علیہ السلام کی پیاس برداشت نہ ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا آپ پر ابھی روزہ واجب نہیں ہے، افطار کر لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاس دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، حسین کو اسی حالت میں چھوڑ دو کہ انہیں پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سورج کی تنابیں جلدی کھینچو، میرے حبیب کا لال پیاس سے بے تاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی روزے کی پیاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ وہی حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید کیے گئے۔ جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اپنے جانثاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے لیے خود امام حسین علیہ السلام کی تربیت فرمائی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے تھے، میرے اس بیٹے کو میری امت کے بعض حاکم شہید کریں گے۔ ایک فرشتہ جس کا نام کتر ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اجازت دے دی۔ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر تھے، وہ فرشتہ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا، کسی کو ہماری مجلس میں داخل نہ ہونے دینا۔ اچانک امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لے کر بوسہ دیا۔ اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس فرشتے نے کہا، آپ کی امت بہت جلد اسے قتل کر دے گی، اور آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ اس فرشتے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ دکھائی، پھر تھوڑی سی سرخ مٹی لا کر دی۔ ام سلمہ نے وہ مٹی لے کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے تھے، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یقین کر لینا کہ میرا لخت جگر شہید کر لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔